دلی سکون کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی سکون کی تلاش میں کیوں ہے؟ آخر یہ کس بلا کا نام ہے؟ بچوں سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سکون برباد ہو گیا۔ اس کی ماں کی سنے تو کہتی ہے مجھے تو سکون ملا ہی نہیں۔ ماں باپ کی سن لے تو کہتے ہیں ہمارا سکون حرام ہو گیا۔ اس کا کوئی تو حل ہوگا، آئیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے سکون کیا ہے، اور اردو زبان کے بیشتر الفاظ عربی سے آتے ہیں اور سکون بھی اردو کو عربی نے بخشا ہے۔ تو عربی میں سکون کو السکون کہتے ہیں، اور اس کا مادہ سین کاف نون ہے، اور اپنے مادے کے اعتبار سے یہ 69 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، عربک ایک وسیع ذخیرہ ہے۔ اس میں مادے کے ساتھ ضرب پیش کے ساتھ ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اس میں مساکین بھی اسی مد میں آتا ہے، جس کا مقصد کسی ایسی جگہ کو مسکن بنانا، رہائش کرنا، رہائش پذیر ہونا، اور تسکین بھی اسی سے بنتا ہے۔ یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ سین کاف نون کے مادے سے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دی، اور تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ تو ساکنون ایک ایسی آگ کو کہتے ہیں جس سے سردی کے اندر ہم راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر جب اللہ چیزوں کو بیان کرتا ہے تو سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ہم کیونکہ اجمی ہیں، ہم عربک کو اس ڈیپ لیول پہ جا کے نہیں سمجھتے۔ بیسیکلی کسی جگہ پر کسی کے ٹھہر جانے کو سکون کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں ساکن ہو جانا، تو اگر انسان کی زندگی میں ساکن چیز شامل ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو مردہ ہو گیا ہے، یہ تو ہل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا۔ لیکن اردو کے اندر سکون سے مراد کسی ایک جگہ پہ ٹھہر جانے کو، یا انسانی خواہشات جو اس کے ذہن کے اندر ہے، بہت سا پیسہ ہو، گاڑی ہو، اور وہ کسی بھی حالت میں وہ وقت تبدیل نہ ہو، اس سسٹم کو ایک جگہ پہ رکے رہنے کو ہم کہتے ہیں، آسائش کے ساتھ رہنے کو سکون کہتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی موجودگی کو، والدین کی اویلیبلٹی اولاد کے لیے سکون کا باعث ہے، راحت کا باعث ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جدائی ان کے لیے غم کا باعث ہے۔ یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں، لیکن سکون لغوی اعتبار سے ساکن ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں عربک کے اندر سمجھنے والی ہیں۔ ہم لوگ اجمی ہیں، ہم اس طرح کی زیادہ ڈیٹیل اور بریف گفتگو میں نہیں جاتے۔ ناظرین، اسی طرح سکون کی جو اردو میں ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ رعب اور خوف کے ختم ہو جانے کو۔ اب آتے ہیں قلب کی طرف۔ قلب کیا ہے؟ پھر جانا، الٹ جانا، بار بار پھر جانا، کسی کی طرف لوٹ کے جانا اور پھر لوٹ کر آنا، اور اللہ ان کے دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ چلنا پھرنے کے معنی میں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کاف لام بے کے مادے سے 132 دفعہ لگ بھگ آیا ہے 24 آیات کے اندر۔ تو یہ قلب آخر کیا چیز ہے جس کا ہمارے سکون سے بہت تعلق ہے؟ آنکھ کا تعلق دیکھنے سے ہے، زبان کا تعلق بات کرنے سے ہے، کان کا تعلق سننے سے ہے، دماغ کا تعلق سوچنے سے ہے، مگر ان کا کسی بھی طرح دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم ہر ایک چیز کے اوپر دیکھنے والی، سونگھنے والی، کھانے والی، اس پہ دل کو لازمی ڈسکس کرتے ہیں، یہ میرے دل کو اچھی نہیں لگی۔ آخر یہ کیا کوئی مینٹلی ہماری وربلی یا کوئی نہ کوئی کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے؟ یہ میرے لیے ایک سوال ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا ہوں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے حل کی طرف جاؤں، مگر جب میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کرتا ہوں
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کفار کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ مفہوم ہے یہ آیت کا؟ تو وہ جو اللہ نے کفر کے حوالے سے کفار کے دل پہ مہر لگا دی ہے، تو اللہ دل پہ کیوں مہر لگا رہا ہے؟ جبکہ کچھ ایسی جگہوں پہ اللہ نے کہا ان کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دی، کچھ جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کے کانوں کے اوپر ڈاٹ لگا دیے، لیکن قلب کے حوالے سے کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مہر لگا دی؟ تو یہ میرے لیے لمحہ تھا سوچنے کا، اور یہ ایک تحریک تھی جو میں آپ کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں، سکون کا، اطمینان کا، راحت کا میری باڈی کے ساتھ تو تعلق ہے، لیکن ان تمام معاملات میں دل کیوں آ جاتا ہے؟ ہمارے ہاں جو بھی معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ میرا دل نہیں مانتا پیا ہے، اس مسئلے سے میرا دل نہیں مان رہا اس معاملے میں، لیکن ذہن کے اعتبار سے، عقل کے فہم کے اعتبار سے وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ دل نہیں مانتا۔ یہ کیا ایسا لمحہ ہے؟ اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں دلی سکون اور سکون کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے دل کو اور ایمان کو، یہ مفہوم تھا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کفار کے حوالے سے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی وجہ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 10 تھی۔ اسی طرح سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین، یہ مفہوم میں اپنے الفاظ میں آیت کا بتا رہا ہوں، کفار کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کان لگا کے گفتگو سنتے تھے، چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے ان کے کانوں کے اندر مہریں لگا دی، اور قرآن میں سے کوئی بھی حقیقی چیز یہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ نے نشانیاں ہمارے لیے رکھ دی۔ اور یقینی طور پر یہ کفار جو کہتے تھے کہ قرآن پچھلے لوگوں کی جھوٹیاں کہانیوں کے میں سے ہے ایک ہے، وہ عبرت کے نشان ہے آج۔ یہ تو کفار کے ساتھ اللہ نے قرآن کو ڈسکس کیا دل کے حوالے سے، سکون کے حوالے سے۔ مسلمانوں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی عظمت اور جلالت کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی لذت کی وجہ سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوں گے وہی پرسکون ہوں گے، وہی راحت لیں گے کس وقت؟ جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 11 کا مفہوم ہے، اور جب اس نے اپنی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے سے ان پہ راحت اور سکون بھیج دیا تو تم پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ گھر میں رہنے کو بھی اللہ نے راحت کی، نیند کا نام بھی راحت ہے، سکون ہے۔ تو آسمان سے اللہ نے ان کے لیے پانی اتارا اور ظاہری اور باطنی طور پر تمہیں طہارت دی، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے دلوں کو قوت یقین کے ساتھ مضبوط کر دیا، اس سے تمہارے قدم خوب مضبوط ہوئے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، اور ان کے دلوں کا غم اور غصہ دور فرمائیے، جس کی چاہے گا رب توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں کے جو غم ہے، جو غصہ ہے، وہ اللہ ہی ختم کرتا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 28 میں مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم سورہ ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 89 میں، مگر وہی شخص نفع پائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوگا، سلامتی والے اور بے عیب دل کے ساتھ۔ اب دلوں کے اندر جو بیماریاں ڈسکس ہو چکی ہیں، اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اسی شخص کو نفع ملے گا، سکون ملے گا۔ نفع اطمینان کی حالت میں بھی ہے، فنانس کی حالت میں بھی ہے، سکون کی حالت میں بھی ہے، اطمینان کی حالت میں بھی ہے، کہ اس کے لیے اس کا دل صاف ہونا چاہیے بغض سے، جھوٹ سے، ریاکاری سے، وسوسوں سے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 84 میں اللہ پھر اسی مفہوم کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور جب اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 11، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ کے حکم سے، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ناظرین، سکون کا، قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے، اور ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے لیے راحت کا باعث ہے رب کا ذکر۔ تو یہ تو چیزیں ڈیفائنڈ ہو گئی، لیکن پھر قلب کیا چیز ہے؟ تو میری نظر میں، میری ناقص رائے یہ ہے، قلب زندگی کو کہتے ہیں، اور ساکن ہونا موت کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھہر جانا۔ تو دل جو ہے اس کا انسان کی روح کے ساتھ تعلق ہے، اور روح جو ہے، نیک روح اللہ نے جو پیدا کی ہیں وہی ہیں۔ اللہ سے توبہ کرتے رہنا، رجوع کرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ ایک چیپٹر ہے۔ لیکن اللہ جس روح میں چاہے گا اس کے دل میں ایمان آئے گا، جو ہم چھٹی حص کہتے ہیں۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ضمیر۔ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ وہ انبلیویبل چیزوں کے اوپر ہے، جس کو نہ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایمان کا تعلق ایک تو آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے، جو آپ کو ہی پتہ ہے کہ آپ کس حد تک اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن دوسرا آپ نے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ تو اقرار تو پبلکلی ہو گیا، لیکن جو آپ کے اندر ہے اللہ سے محبت، اس کے حبیب سے محبت اور اس کے دین کے بارے میں، وہ صرف آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شاید ڈیفائن نہیں کرنا آتا، یا پبلکلی وہ اپنی بات کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ انڈیویجول بہت مضبوط اور صاف کے مالک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دل اس چیز کو کہتے ہیں جو روح ہے، جو سکس سینس ہے، جو ضمیر ہے، جو زندگی ہے، اور زندگی کی خوبصورتی صرف اور صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا، بچوں کو پتہ ہوگا کہ برا وقت اللہ کی طرف سے آیا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، آزمائش اللہ کے توکل کے ساتھ کاٹنی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، سب کو اپنے اپنے کردار کا علم ہوگا، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے اس کا حل مانگیں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے۔ تو یہ بڑا نازک اور سینسٹیو ماحول تھا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔